نسل انسانی کے متعلق قیمتی اور تاریخی معلومات۔ ملک چین کا نام کس کے نام پر رکھا گیا اور کب رکھا گیا، آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے۔ معزز ناظرین، اس سے پہلے کہ ہم آگے بڑھیں، آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے گئے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ معزز ناظرین، ہم مسلمانوں کا عقیدہ تو ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام سے پہلے دنیا میں کوئی آدم خاکی پیدا نہیں ہوا، اور ان کے دور سے لے کر اس وقت تک 7000 سال کا زمانہ گزرا ہے۔ دنیا کی مدت قیام کو لاکھوں برس سے بھی زیادہ بتانا ہمارے نزدیک غلط ہے، اور ہماری تحقیق کے مطابق یہ درست ہے کہ ہندوستان بھی دنیا کے دوسرے خطوں کی طرح حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد سے آباد ہوا، جس کی تفسیر یہ ہے کہ طوفان نوح کے بعد حضرت نوح علیہ السلام نے اپنے تینوں بیٹوں یعنی سام، یافس اور حام کو ازروئے کھیتی باڑی اور کاروبار کا حکم دے کر دنیا کے چاروں اطراف میں روانہ کیا۔ سام حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بڑے بیٹے اور جانشین تھے۔ ان کے فرزندوں کی تعداد 99 تھی، جن میں ارشد، ارفشد، کین، نود، یوت، ارم اور کبتا، عاد اور کہتان مشہور ہیں، اور عرب کے تمام قبیلے انہی کی نسل سے ہیں۔ حضرت ہود، صالح اور ابراہیم علیہ السلام اپنا سلسلہ نسب ارفشد تک پہنچاتے ہیں۔ ارفشد کا دوسرا بیٹا کیمیورس شاہان عجم کا مورث اعلیٰ ہے۔ کیمیورس کے 6 بیٹے تھے: سیامک، عراق، فارس، شام، تور اور اردمغان۔ بڑا بیٹا سیامک باپ کا جانشین ہوا، اور باقی بیٹے جس جس جگہ گئے وہ جگہ انہی کے نام سے موسوم ہوئی، وہاں انہی کی اولاد آباد ہوئی۔ بعض لوگوں کا خیال ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کے ایک بیٹے کا نام اچم تھا، اور اچم کے سب رہنے والے اسی کی اولاد میں سے ہیں۔ سیامک کے بڑے بیٹے کا نام ہوشنگ تھا۔ اچم کے تمام بادشاہ یزد جرت اسی کی اولاد سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کے دوسرے بیٹے یافس اپنے والد محترم کی ایما پر مشرق اور شمال کی طرف گئے اور وہیں آباد ہو گئے۔ اس کے بہت سے بیٹے پیدا ہوئے، جن میں سب سے زیادہ مشہور بیٹا ترک نام کا ہے۔ ترکستان کی تمام قومیں مغل، ازبک، ترکمانی اور ایران کے وردما کی ترکمانی اسی کی اولاد میں ہیں۔ یافس کے دوسرے مشہور بیٹے کا نام چین تھا۔ ملک چین کا نام اسی کے نام پر ہے۔ تیسرے بیٹے کا نام ادریس ہے۔ اس کی اولاد شمالی ملکوں کی سرحد پر بحر ظلمات تک آباد ہوئی۔ اہل تاجک اور غور و سکلاب اسی کی نسل سے ہیں۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا حام اپنی عالی قدر اور والد کے حکم سے دنیا کے جنوبی حصے کی طرف گیا اور اس کو آباد اور خوشحال کیا۔ حام کے 6 بیٹے تھے، جن کے نام یہ ہیں: ہند، سندھ، حبش، افرنج، ہرمس اور بویا۔ ان سب بیٹوں کے نام پر ایک ایک شہر آباد ہوا۔ حام کے سب سے مشہور بیٹے ہند نے ملک ہندوستان کو اپنایا اور اسے خوب آباد اور سرسبز و شاداب کیا۔ اس کے دوسرے بھائی سندھ نے ملک سندھ میں قیام کیا اور تبت اور ٹھٹ اور ملتان کو اپنے بیٹوں کے نام سے آباد کیا۔ ہند کے 4 بیٹے پیدا ہوئے، ان کے نام یہ ہیں: یورپ، بنگ، دکن، نہروال۔ جو ملک اور شہر آج کل ان ناموں سے مشہور ہیں وہ انہی کے آباد کیے ہوئے ہیں۔ ہند کے بیٹے دکن کے گھر 3 لڑکے پیدا ہوئے، ایک کا نام مرہٹ اور دوسرے کا نام کنڑا، تیسرے کا نام تلنگ تھا۔ دکن نے اپنے ملک کو اپنے تینوں بیٹوں میں برابر برابر تقسیم کیا۔ آج کل دکن میں جو ان ناموں کی 3 مشہور قومیں ہیں وہ انہی تینوں کی نسل سے ہیں۔ ہند کے بیٹے نہروال کے بھی 3 بیٹے تھے، جن کے نام بہروج، کمباج اور مال راج۔ ان تینوں کے نام بھی 3 شہر آباد ہیں۔ ان شہروں میں ان کی اولادیں آج تک آباد ہیں۔ ہند کے تیسرے بیٹے بنگ کے گھر میں بہت سی اولاد ہوئی، جنہوں نے ملک بنگالہ آباد کیا۔ چوتھے بیٹے یورپ کے ہاں، جو ہند کا سب سے بڑا بیٹا تھا، 42 بیٹے پیدا ہوئے، اور کچھ عرصے میں اس کی اولاد اس قدر بڑھی کہ انہوں نے ملک کے انتظام کے لیے اپنے خاندان میں ایک شخص کشن نامی کو منتخب کیا اور اسے سردار بنا کر اس کی فرما برداری شروع کی۔ ملک ہندوستان میں جس شخص نے سب سے پہلے اپنی حکومت قائم کی وہ کشن تھا۔ یہ کشن وہ مشہور سری کریشن نہیں ہے جس کے متعلق ہندوستان والوں نے طرح طرح کے عجیب و غریب قصے اور خلاف عقل روایات اور حکایات اپنی کتابوں میں بیان کی ہیں اور اسے خدا کے درجے تک پہنچا دیا، بلکہ یہ کشن سمجھدار اور عقیل شخص تھا جس کو ہندوستان والوں نے اس کی بہادری اور مردانگی کے پیش نظر اپنا فرما روا منتخب کیا تھا۔ یہ شخص بہت بھاری جسم تھا، اس کا وزن اس قدر تھا کہ گھوڑا اس کی سواری کی تاب نہ لا سکتا تھا،
لہذا اس نے حکم دیا کہ جنگلی ہاتھیوں کو حسن تدبیر سے رام کیا جائے تاکہ وہ ان پر سواری کرے۔ راجہ کشن کے زمانے میں ہند کے بیٹے بنگ کی نسل سے دانشور اور عاقل برہمن پیدا ہوئے جسے کشن نے اپنا وزیر بنا لیا۔ ہندوستان کی بعض صنعتیں اسی برہمن کے حسن تدبیر سے رائج ہوئی۔ بعض لوگ لکھتے ہیں اور لکھنے اور پڑھنے کا رواج بھی اسی دانشور برہمن کی فکر عالی کا نتیجہ ہے۔ ہندوستان میں پہلا شہر جو آباد ہوا وہ اودھ ہے۔ کشن نے 400 سال کی زندگی پائی۔ یہ راجہ تیمورز کا ہم اثر تھا اور اس کے عہد میں تقریباً 2000 گاؤں اور قصبے آباد ہوئے۔ اس کے 37 بیٹے تھے جن میں سب سے بڑا، جس کا نام مہاراج تھا، باپ کے بعد مسند حکومت پر جلوہ آرا ہوا۔ معزز ناظرین، یہ ہمیں ضرور بتائیے گا کہ آج کی یہ معلومات سے بھرپور ویڈیو آپ کو ہماری کیسی لگی۔ کمنٹ سیشن میں اپنی رائے کا اظہار کریں اور ہمارے چینل فیضی وائس کو سبسکرائب کریں، ساتھ دیے بیل آئیکن پر بھی لازمی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن مل سکے۔ اللہ آپ کا، ہمارا اور تمام امت مسلمہ کا نگہبان ہو۔ والسلام۔